بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نیوز ڈیسک سے آپ یہ اہم ترین خبر دیکھ رہے تھے, تازہ ترین ڈیولپمنٹ دیکھ رہے تھے, اپنی نوعیت کی ایک منفرد ڈیولپمنٹ کہ جس میں کسی اور نے نہیں بلکہ خود حکومت وقت نے, کسی اور کے خلاف نہیں بلکہ خود پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے منصف جو کہ اس بینچ کا حصہ ہیں, چیف جسٹس پاکستان سمیت 3 رکنی جو بینچ ہیں, اس کی جو کارروائی ہو رہی ہے اس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ کل صبح سے جب یہ کارروائی ہوگی تو ہم اس کارروائی کا علل اعلان حصہ نہیں بنیں گے بوجود. اور وجہ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ یہ 3 جج حضرات نہیں, چونکہ ہمارے اپنے تحفظات ہیں, ہماری اپنی رائے ہے, بلکہ ایک فل کورٹ اس مقدمے کو سنیں. اور چونکہ ہماری وہ کارروائی, ہماری وہ استدعا مسترد کر دی گئی ہے, تو بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر آپ ہماری استدعا مسترد کریں گے تو ہم بھی پھر اس کارروائی کو مسترد کرتے ہیں اور ہم اس کا حصہ نہیں بننے جا رہے. یہ اپنی نوعیت کی ایک بڑی پیش رفت ہے, منفرد بھی. اس پہ پاکستان کی جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے, بلکہ کیوں کہہ لیجئے کہ اس وقت تو ظاہر ہے اس مقدمے کی حد تک بھی اور ویسے بھی براڈلی اسپیکنگ اٹ از پی ٹی آئی ورسز آل, تو اعلیٰ ترین سطح کا ہم ریئیکشن لیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس پر کیا سوچتی ہے, جن کے وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. قریشی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. پلیز سب سے پہلے تو اس پہ اپنا تبصرہ دیجئے کہ حکومت وقت نے اس مقدمے اپنے سارے اتحادیوں سمیت باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اس مقدمے جج صاحبان پہ ظاہر عدم اعتماد کا اور نتیجتاً مقدمے کی کارروائی کا کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. اس پر آپ کا تبصرہ, اور پلس یہ بھی کہ یہ عمل ٹھیک ہے یا غلط, اس پر ظاہر کافی بات ہو سکتی ہے, لیکن کیا پھر یہ کریڈیبلٹی ٹائپ کا کوئی ایشو تو نہیں ہو جائے گا ان دا سینس کہ جب ایک بڑا فریق یا ایک فریق جو ہے وہ فیصلے سے پہلے ہی عدم اعتماد کر کے باہر ہو گیا مقدمے سے, تو پھر فیصلے کے بعد تو کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ جناب تمہارا تو نہیں ہے اعتماد. وسیم بدامی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی ایگزیکٹو نے, حکومت نے آئین شکنی کی ہے. انہوں نے آئین کے ایک ستون پر, ٹرائکوٹمی آف پاور ہے نا ہمارا آئین, ایگزیکٹو ہے, لیجسلیچر ہے اور جوڈیشری ہے, انہوں نے ایک ستون پر حملہ کیا ہے. آج صبح کی پریس کانفرنس دیکھیے, دھمکیاں دی, جس قسم کی زبان استعمال کی گئی آپ کے سامنے ہے. میں تو خراج تحسین پیش کروں گا جج صاحبان کو, جنہوں نے بڑے حوصلے سے, بڑی بردباری سے ان کا جو بد زبانی تھی, بدتمیزی تھی, برداشت کی اور ان کو پورا موقع دیا. بائیکاٹ کیسا ہے بھائی جان؟ پہلے ہفتے کے دن لاہور کی رجسٹری میں ان کے وکلا پیش ہوئے, پورے آرگومنٹس دیے. آج بروز پیر انہوں نے اپنے ریٹن جوابات وہاں جمع کرائے. اس کے بعد یکے بعد دیگر انہوں نے پورا کیس آرگیو کیا. جب جج صاحب نے, چیف جسٹس صاحب نے کہا کوئی اور صاحب ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں, یعنی کہ سب موجود تھے, مکمل ہو گئے, تو فاروق نائک صاحب کی خواہش پر انہوں نے مزید موقع دے دیا کل کا. ان کے سارے آرگومنٹس نوٹ کیے گئے, ان کے دلائل جتنے پیش کرنے تھے انہوں نے کر دیے. فل کورٹ کا ان کا مطالبہ تھا, ان کی پٹیشن سنی گئی, انٹرٹین کی گئی, اور جب ٹھوس دلائل یہ نہ پیش کر سکے تو انہوں نے مسترد کر دی. اب ان کے پاس ایسی خواہشات ماضی میں کئی دفعہ آ چکی ہیں, فل کورٹ کے مطالبے آ چکے ہیں, لیکن عدلیہ نے اپنی دانش میں ضروری نہیں سمجھا تو انہوں نے فل کورٹ تشکیل نہیں دیا. جہاں انہوں نے سمجھا کہ کوئی آئینی اور قانونی نقطہ ہے انہوں نے بنایا بھی صحیح. یہاں تو ان کو وہ جسے کہتے ہیں نا اس کی نوبت نہیں آئی اور ان کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اچھا وہ سر وہ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ایک اسٹیبلشڈ رول ہے, ناٹ اے ریٹن لا آف کورس, لیکن ایک روایت ہے جو کہ عام طور پہ فالو کیا جاتا ہے کہ جب اگر معزز جج پہ اگر کوئی فریق اعتراض کر دے تو خود اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے. تو یہاں یہ روایت برقرار رکھنے میں کیا حرج تھا؟ بلکہ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ فلاں کو لگاؤ اور فلاں کو نہ لگاؤ, ہم تو کہہ رہے تھے کہ اجتماعی دانش لے لیتے, چونکہ معاملہ بہت اہم ہے, تو اس میں حرج ہی کیا تھا؟ بدامی صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہی معزز جج صاحبان کے سامنے آپ نے آرگیومنٹس دے دیے, آپ نے تسلیم کر لیا, آپ نے تو بینچ کو تسلیم کر لیا.
جب آپ ان کے سامنے پیش ہوئے، آپ نے دلائل دیے، پھر آپ نے ریٹن اپنا رسپانس دیا، تو آپ نے تو تسلیم کر لیا نا. پھر آج آپ نے سارا دن آرگیومنٹس دیے تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی نا. آپ پہلے دن سے کہتے کہ ہم یہاں پیش ہی نہیں ہوتے. جب ان نے دیکھ لیا اور ایک واضح ان کو ایک نقشہ بنتا ہوا دکھائی دیا، اب دم دبا کے بھاگ رہے ہیں اور پاکستان کے جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کو ایک جسے کہتے ہیں نشانہ بنا رہے ہیں. یہ ڈس سروس کر رہے ہیں، یہ ڈس سروس کر رہے ہیں ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ملک کو. یہ اتنے خود غرض لوگ ہیں، یہ اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ معیشت کی کیفیت کیا ہے، ملک کس سے جن آزمائشوں سے گزر رہا ہے. انہیں اپنے اقتدار، اپنی کرسی سے غرض ہے. یہ آج ثابت ہو گیا. قوم نے ان کا اصلی چہرہ آج دیکھ لیا ہے کہ ان کی جو علمبردار بنتے تھے آزاد عدلیہ کے، علمبردار بنتے تھے سب چیزوں کے، آج سب کچھ کی نفی کر دی. اپنا مفاد کے تابع ہو گئے. اپنے مفاد نے ان کو اتنا تابع کر دیا کہ انہوں نے سب حدیں پھلانگ دی. اچھا شاہ صاحب، لیکن یہ بتائیے کہ یعنی کیا آپ کا یہ موقف ہے کہ ججز پر تنقید کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس حد تک تنقید نہ کریں بس؟ چونکہ خود عمران خان صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سمیت معزز جج صاحبان کے حالیہ فیصلوں کے حوالے سے ہی اپنی تنقید والی رائے تو دیتے رہے. انہوں نے بار بار کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ کیوں رات کو 12 بجے عدالت لگی، میں ایسا کیا کر رہا تھا. وہ آئین شکنی والا معاملہ تھا. خود آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان کیوں نہیں دکھاتے اپنے ساتھی ججز کو وہ خط، وہ کیوں نہیں جناب کمیشن بنا رہے جب انہیں صدر پاکستان کہہ رہا ہے. تو یہ تنقید تو آپ ہی کرتے ہیں. تو کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ تنقید میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنی نہ کریں جتنی انہوں نے کر دی؟ نہیں نظامی صاحب، بات کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ فیصلے سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ جج کی ذات پر تنقید کرنا بالکل کسی قاعدے، کسی ضابطے بھی نہیں آتا. اخلاقیات سے گری باتیں کی آج. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھیں، یہی بینچ اگر آپ کے حق پہ فیصلہ دے، آپ مٹھائیاں تقسیم کریں. دیکھیے، پہلے انہوں نے نون کی روایت ہے، انہوں نے سپریم کورٹ پر فزیکل حملہ کیا، چڑھائی کی. آج انہوں نے وربل اٹیک کیا ہے اور انہوں نے ایک اور انداز میں چڑھائی کی ہے. پاکستان کی عوام ان کی اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتی. اگر ان کی بات میں وزن ہوتا تو ضمنی انتخابات میں ان کو پذیرائی ملتی. آج مریم صاحبہ کہہ رہی تھی ہماری 20 سیٹیں. بھائی کون سی 20 سیٹیں؟ 20 لوٹے جن کا ضمیر آپ نے خریدا، جن کا ضمیر فروشی کی انہوں نے اور ان کو اپنے ساتھ ملایا، وہ تو ہمارے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے. آپ کے کہاں سے ہو گئے؟ آپ نے تو ان کا ضمیر خرید کر اپنی عددی اکثریت بنانے کے لیے ان کو استعمال کیا اور پھر لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا. آپ ان کو کلیم کیسے کر رہے ہیں؟ اچھا، اور سر ابھی آپ نے چونکہ بات کی تو ضمناً بتا دیجئے مسلم لیگ نون کی سپریم کورٹ پہ حملے کا، جو کہ ظاہر ہے بہت ہی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. ضمناً بتا دیجئے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں کچھ لوگوں نے ابھی جب یہ درخواست دائر کرنے سب پہنچے تھے تب دیوار پہ چڑھ گئے. وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ عمل کسی بھی طور پہ قابل ستائش نہیں ہے، قابل افسوس اور قابل مذمت ہے جس نے بھی کیا؟ دیکھیے، دیوار پہ چڑھنا یا ایسے کرنا میں بالکل اس کی تائید نہیں کروں گا. ہم سیٹرڈے کو ہم نے پٹیشن دینی تھی، پٹیشن دینے گئے ہمارے وکلاء، اور ہم جب کہا گیا کہ بھئی ابھی وہ آ جائیں گے اور آپ کی درخواست انٹرٹین ہو جائے گی، جمع کرا کے لوگ واپس آ گئے. بالکل. لیکن دیکھیے، ہمیں اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ فیصلے جب ہماری مرضی کے برعکس آئیں تو ہم قبول کریں. کئی فیصلے ہماری مرضی کے برعکس آئے. پچھلا فیصلہ جو آیا، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تھا، وہ ہماری توقعات کے برعکس تھا، لیکن ہم نے قبول کیا. ہم نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، ہم نے کوئی دھمکی نہیں دی، ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، ہم نے کوئی بد اخلاقی نہیں کی، قبول کیا. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، اب سر یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب اب اس کا فیصلہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہم باقاعدہ اس کو پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اب آپ کو لگتا ہے کل پرسوں میں اس کا فیصلہ آ جائے گا ایک اور بس پہ چیز آگے بڑھیں گی؟
میں سمجھتا ہوں بدامی صاحب اب تو آرگومنٹس مکمل ہو گئے تھے. جج صاحبان نے مزید موقع دیا اور اگر اس موقع کو اویل نہیں کرنا چاہتے تو ان کے پاس تو سب کچھ ریکارڈڈ ہے, ان کی آرگومنٹس ریکارڈڈ ہیں, اس کی بیسس پر ہی کل وہ فیصلہ دے سکتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ تو کہا جاتا ہے کہ صاحب خود عمران خان صاحب نے بھی تو بطور پارٹی ہیڈ ہی یہ کہا تھا کہ بھائی یہ 20 اراکین پابند تھے یہ عمل نہ کرنے کے, یعنی کہ ہماری اپوزیشن کو ووٹ نہ دینے کے, جس کی خلاف ورزی کی ہے اس لیے انہیں ڈی سیٹ کیا جائے, اور وہ کیا گیا. تو کہتے ہیں بھائی وہ عمل بھی تو بحیثیت پارٹی ہیڈ دیا گیا, نہ کہ پارلیمانی ہیڈ. دیکھیے عمران خان صاحب پارلیمنٹری لیڈر بھی تھے اور پارٹی چیئرمین بھی. نمبر 1, میں پارلیمنٹ میں ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر تھا, جب وہ نہیں ہوتے تھے تو میں ان کی نمائندگی کرتا تھا. نمبر 1. نمبر 2, میرا مطلب ہے اب کوئی گنجائش نہیں رہی, کوئی گنجائش نہیں رہی. یہ تو جسے کہتے ہیں نا میں نہ مانوں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اور یہ اپنی ہٹ دھرمی پر جمے ہوئے ہیں, جمے رہیں. آپ دیکھیں اس فیل سے یہ مزید خراب ہوں گے, یہ لوگوں کی نظروں میں مزید گریں گے. ان کا خیال تھا کہ بڑا انہوں نے لبرٹی چوک میں ایک یوم یکجہتی منایا نا, ہماری نقل کی. جب ہم لوگوں کو لبرٹی چوک بلاتے تھے تو ایک جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا تھا, تو انہوں نے کہا ہم بھی بلا لیتے ہیں. یہ بھی لوگوں کو نے دعوت دی, ایک کمیڈین کو بھی دعوت دی. اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ایسا شو تھا کہ مریم کو وہاں آنے سے اجتناب کرنا پڑا. صحیح نہیں, میں وہ یعنی پی ٹی آئی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر نے تو آن پیپر جو ہے وہ ہدایت نہیں دی تھی ان لوگوں کو, بلکہ پی ٹی آئی کے سربراہ نے ہدایت دی, یہ کہا کہ جناب ہماری ہدایت کے برعکس انہوں نے ووٹ دیا, اسے ان کو ڈی سیٹ کیا جائے, جو کہ ہوئے بھی پھر بعد میں. عرض ہے پی ٹی آئی کے سربراہ, پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بھی تو ہے نا پنجاب کے پارلیمنٹ میں ہمارے. جی پی ٹی آئی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر عمران خان نے پنجاب کے بالکل ہدایت دی. پی ٹی آئی کے جو محمود الرشید صاحب نے بالکل ہدایت دی, اور کیا آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے, سب کچھ کیا. اچھا میں اس حوالے سے ریفر کر رہا تھا کہ جو لیٹر لکھا گیا ان کو ڈی سی کرنے, لیکن ٹھیک آپ کے سے پوائنٹ آ گیا. سر اب آپ بتائیں کہ یہ شاہ صاحب فیصلہ کوئی بھی آتا ہے, آپ کو سیاسی عدم استحکام ایک لمحے کو ہم فرض کرتے ہیں, ظاہر ہے فیصلہ یا آپ کے حق میں آئے گا یا خلاف آئے گا, تیسری تو کوئی صورت نہیں ہوگی, یا پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنیں گے, حمزہ صاحب رہیں گے, پرویز الہی صاحب بن جاتے ہیں وزیر اعلیٰ, ایک لمحے کو فرض کرتے ہیں, تو کیا یہ سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کا باعث بنے گا پاکستان میں یا نہیں؟ دیکھیے ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم استحکام اگر سیاسی آپ نے ختم کرنا ہے, اس کا واحد آئینی, قانونی اور جمہوری راستہ ہے نئے انتخابات, فی الفور شفاف نئے انتخابات کروا دیجئے. یہ مسئلے کا حل وہاں ہے. یہ عمران خان صاحب عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں, لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے, اور بتدریج ملک مزید دلدل میں دھستا جا رہا ہے, معیشت متاثر ہو رہی ہے, عام شہری متاثر ہو رہا ہے. حل تو ایک ہی ہے, فریش الیکشنز. اچھا تو پھر اگر حمزہ صاحب نہیں بن رہتے اور پرویز الہی صاحب بن جاتے ہیں وزیر اعلیٰ, تو پھر تحریک انصاف نے حکمت عملی طے کی ہے کہ کس طریقے سے حکمران اتحاد کو لے کر جانا ہے ٹورڈز الیکشنز, پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی تحلیل کر کے اس طرح دباؤ بڑھانا ہے یا اسٹریٹ پہ آ کے دباؤ بڑھانا ہے, کیونکہ ان کا موقف کلیئر ہے نا کہ ہم نہیں کر رہے, ہم نہیں جا رہے الیکشنز. دیکھیے بداوی صاحب ہمارے میں کلیئرٹی ہے. وہ کیا کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے, میں بتاتا ہوں. جی جی, ہم نے ملک کو اس بھنور سے کیسے نکالنا ہے, اور ایک طریقہ جو ہے ہماری دانش میں وہ نئے انتخابات ہیں. اب ان کے حصول کے لیے ہم نے کیا اقدامات لینے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں اس کیس کا. پنجاب میں اگر فرض کیجئے اگر فیصلہ ایسا آتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو کامیابی حاصل ہوتی ہے, تو ہمارا ایک اسپیسیفک ایجنڈا ہے, ہم اس اسپیسیفک ایجنڈے کو پورا کر کے ہم پھر بھی انتخابات کی طرف جانا چاہیں گے. اس کے لیے راستہ کیا اپنائیں گے, صوبائی اسمبلیاں جو آپ کے ہاتھ میں, اس کی تحلیل کا یا اسٹریٹ پاور کا؟ وہ دیکھیے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے, پر ہمارے پاس راستے ہیں, ہمارے پاس جمہوری اور آئینی راستہ ہے.
کل پرسوں جب بھی جو بھی فیصلہ آتا ہے اس پہ یہ اوتھینٹسٹی کا ایشو نہیں ہوگا. جس طریقے سے تحریک انصاف کہتی ہے کہ جناب اب آپ چیف الیکشن کمشنر آپ یا نیا نیب چیئرمین کوئی بھی لگائیں, وہ اس لیے دراصل وقت کھو دے گا کہ ایک بڑی سیاسی پارٹی اس فیصلے سے پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں اعتراض, ہم معترض ہیں. تو یہاں جب وہ کہیں گے حکمران جماعت والے کہ بھائی ایک سیاسی پارٹی کے علاوہ باقی ساری سیاسی پارٹیز پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ یہ نہ کیجئے, آپ فل کوڈ بنا دیجیے, اس کا فیصلہ مان لیں گے, تو اب اس فیصلے کی تو کی جو ہے وہ ہماری دانش میں وہ اہمیت نہیں رہی. پھر دیکھیے قبلہ, اگر یہ انڈیویجولز اس قسم کی اگر ڈکٹیشن دینا شروع کر دیں, اس ملک میں عدل کا نظام چل ہی نہیں پائے گا. آپ ایک جتھا جمع کر لیں, یہ تو 10-11 پولیٹیکل لیڈرز تھے نا, آپ ایک جتھا جمع کر لیں اور ہائی کورٹ کے سامنے چلے جائیں, سیشن کورٹ کے سامنے چلے جائیں کہ جناب یہ جج میں منظور نہیں ہے, یہ تو بات کہاں تھمے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور جو انہوں نے ماضی میں کیا, جو انہوں نے حملہ کیا, بالعموم قوم نے اس کو پسند نہیں کیا. جو کوئٹہ کی کاروائی ان کی تھی, قوم نے پسند نہیں کیا اس کو, اور یہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے وہ بات. اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ شاہ صاحب, چودھری شجاعت صاحب نے آپ کو سرپرائز کیا. دس واز دا لاسٹ تھنگ یو ایکسپیکٹڈ فرام چودھری صاحب. دیکھیے, میں ذاتی طور پہ حیران اس لیے ہوا کہ جو 10 لوگ تھے ان کی پارلیمانی پارٹی کے, مسلم لیگ کاف کے, وہ ووٹ کس کو کر رہے تھے؟ وہ اپنی ہی پارٹی کے ایک لیڈر کو ووٹ کر رہے تھے نا. پرویز الہی صاحب تو کیو لیگ سے ان کا تعلق ہے نا, وہ اپنے ہی ایک لیڈر کو ووٹ کر رہے تھے. ہم نے قبول کیا, ہم میجورٹی ہونے کے باوجود ہم نے ان کا ساتھ دیا, ہم نے ایک کمٹمنٹ کی, ہم نے اس کمٹمنٹ کو نبھایا, اور الحمدللہ ہمیں خوشی اس بات کی ہے ایک پی ٹی آئی کا جو منتخب ممبر تھا وہ آیا اور پارٹی لائن کے مطابق انہوں نے پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیا. اور ہمیں اس کی بے حد مسرت ہے کہ ان کے 10 کے 10 لوگ متفقہ طور پہ انہوں نے اپنا اجلاس بلایا, اس اجلاس میں فیصلہ کیا, اور انہوں نے پوری پارلیمنٹری پارٹی نے پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیا. آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ ایسی کیا بات تھی جو چودھری شجاعت صاحب اپنے ہی بھائیوں جیسے پرویز الہی اور اپنی گھر کی پارٹی کے خلاف وزارت اعلیٰ نہ ملے, اس حوالے سے انہوں نے عملی قدم اٹھا لیا؟ کیا ایسی وجہ ہوئی آپ کے تجزیے میں؟ بدامی صاحب, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہیں. میرا جو رہائش گاہ ہے لاہور میں, وہ ایک بہت اہم شخصیت کے میں برابر رہتا ہوں, اور میں نے رات گئے وہاں بہت سی گاڑیاں کھڑی دیکھیں, اور پھر اب ظاہر بھی ہوا کہ وہاں آصف زرداری صاحب موجود تھے, وہاں اور شخصیات موجود تھیں, وہاں بات چیت بھی ہوئی, اور وہیں وہ خط بھی لکھا گیا, ٹائپ کیا گیا. اب میں اتنا اشارہ کافی ہے. اب آپ خود بتائیں گے کہ شخصیت سیاسی تھی یا غیر سیاسی, یا ہم معلوم کروا لیں؟ مطلب آپ کے شعبے سے تعلق ہے. اچھا, تو وہاں پر ملاقات ہوئی شجاعت صاحب کی اور زرداری صاحب؟ یہ سننے میں یہی آیا ہے. اچھا, کچھ محسنوں میں ہوں گے, کچھ پتہ نہیں, میں چلے معلوم کرواتا ہوں میں کہ وہ آپ کس طرح اشارہ کر رہے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں وجہ کیا بنی؟ چلیں جہاں بھی بات بڑی چیز ہے, میں کہتا ہوں معصومانہ طور پہ آپ کے منہ سے کچھ نکل ہی گیا. یہ میرا معصومانہ اندازہ تھا جو آپ نے, میں بس میری معصومانہ سی کچھ تھوڑی سی معلومات اور اندازہ تھا جو میں نے بھی اسی طرح اشارتاً کہنے پہ اکتفا کیا. سر آپ کے معصومانہ تجزیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. صحیح ہے, تو چلیں ان سارے محسنوں کو ہم کیا کہیں, ظاہر ہے سب کی اپنی اپنی رائے ہے, اپنی مرضی ہے. تو لیکن مان کیوں گئے شجاعت صاحب؟ چلیں یہ تو وہاں بات ہوئی, لیکن مان کیوں گئے؟ یعنی وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی غیر سیاسی شخصیت تو نہیں ہے کہ آپ کا جناب دباؤ میں منوا لیا؟ پھر کیوں غیر سیاسی سے مطلب ہے کہ کوئی ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی تو نہیں ہے نا, میرا مطلب یہ ہے. دیکھیے, پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے کہ چودھری شجاعت صاحب بہت ہی وزادار آدمی ہیں اور بہت نفیس آدمی ہیں, لیکن مت بھولیے کہ وہ ایک ایسی بیماری سے دو چار ہے, ڈیمینشیا, جس میں انسان کو مطلب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کی صحت جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے,
یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. میں اب کسی کے خاندانی معاملات میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں جاتے آتے اسٹریٹ سوال پوچھ لیتا ہوں, اس ضمن میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ پر تو کوئی شبہ یا شکایت نہیں ہے نا اس ضمن میں کہ انہوں نے پریشرائز کیا شجاع صاحب کو؟ دیکھیے, میرے پاس ابھی مصدقہ کوئی خبر نہیں ہے, مصدقہ خبر نہیں ہے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں جو آج صبح کی پریس کانفرنس جو میں نے دیکھی اور میں نے پورا ایک ارینا جو میرے سامنے تھا وہ دیکھ کر مجھے تھوڑا سا تعجب ضرور ہوا کہ ان میں کچھ کامن نہیں ہے اور یکجا ہو جاتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھی یکجا ہو گئے. آج صبح کی پریس کانفرنس سیاسی مفاد کامن ہے نا ان سب کا, آپ کے خلاف کام کرنا اس میں, کیونکہ آپ جاتے ہیں تو وہ آتے ہیں اور پھر آپس میں عہدے بانٹتے ہیں, یہ کامن ہے نا, تو اس لیے ایک ہو جانے میں کیا بات ہے. اگر ہم سے اتنے ہی نالاں ہوتے تو اگر آپ پارلیمنٹ کی گفتگو سنیں خالد مکسی صاحب کی, وہ تو ان پہ تنقید کر رہے تھے. اگر ہم سے اتنے ہی نالاں ہوتے تو بھوتانی صاحب جو آج پریس کانفرنس کر رہے تھے, جو کچھ انہوں نے کہا پارلیمنٹ کے فلور پہ, وہ بھی آپ اس کا ملاحظہ کر لیجئے. تو کچھ وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں جنہوں نے ان کو قائل کیا کہ یہ حکمت عملی اپنائیں. آپ کو لگتا ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین تحریک انصاف سے بات کر رہے تھے. سیاسی منظرنامہ پاکستان تحریک انصاف کا ظاہر عمران خان صاحب کے پاس سب سے بڑا عہدہ رکھتے ہیں. قریشی صاحب تو حوالے سے بات کر رہے تھے. اب ذرا اس کے آئینی قانونی پہلو ذرا ہم آسان الفاظ میں بات کر لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں. بہت سینئر لا ایکسپرٹ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. راجہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو اگر پلیز ہمیں یہ سمجھا دیں, بتا دیں کہ اگر ایسی کسی بھی صورتحال میں جو ابھی وقوع پذیر ہو گئی اب سے تھوڑی دیر پہلے کہ ایک فریق بائیکاٹ کر دے, اس کا علیہ اعلان کہہ دے وہ کہ ہم نہیں حصہ بنتے, تو عملاً اس کا مقدمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے اس کے کہ اگر انہوں نے کچھ پیش کرنا ہوگا اپنے حق میں تو وہ پیش کرنے کے لیے موجود ہی نہیں ہوں گے, اور عدالت جو ہے وہ بس جو بھی پیش کردہ دلائل ہوں گے انہی پر اکتفا کرتے ہوئے فیصلہ سنا دے گی. ایسے ہی ہوگا؟ جی ایسا ہی ہے بالکل. دیکھیں, اس کا مقصد ظاہر ہے کہ جو قانونی نتیجہ کل برآمد ہونا ہے جو بھی وہ ہے اس پہ تو اثر انداز ہونا نہیں ہے, لیکن بائیکاٹ کا مقصد ہوا کرتا ہے ایک اپنے بیانیے کو تقویت دینا, کوئی سیاسی بیانیے کو آگے بڑھانا. تو اس حوالے سے شاید یہ سود مند ہو پی ڈی ایم کے لیے, لیکن عدالتی فیصلہ جو ہے وہ بہرحال آئے گا سامنے, جو بھی شواہد جو بھی بحث ہوگی, جو آئین کا متن ہے اس کی بنیاد پر. آپ ظاہر عدالتی تاریخ میں سارے ہائی پروفائل کیسز پہ بڑی ڈائریکٹ اور اہم نظر رکھتے ہیں. اپنی نوعیت کا پاکستان کی عدالتی تاریخ کا منفرد واقعہ ہے کہ جب ایک فریق نے, اور جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ خود حکومت وقت ہے, اس نے ایک مقدمے سے علیہ اعلان بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت نے کسی کارروائی کا بائیکاٹ کیا ہو, لیکن بائیکاٹ کارروائی کا ہوتا رہا ہے ماضی میں. سب سے مشہور واقعہ جو میرے ذہن میں آتا ہے ولی خان صاحب کا ہے 1975 میں, جب نیب کو ڈیزالو کرنے کا, بین کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ میں تھا, انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا. تو یہ ہوتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو شکایت ہے نظام کے خلاف اس کا اظہار کیا جائے اور اس کو معاملے کو عدالت سے نکال کر سیاست میں ڈالا جائے. اور آپ کی اپنی رائے میں جو کہ دائرہ بڑا رچ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, آپ اس اوپینین کے حامی ہیں کہ صاحب کیوں, اگر جج صاحبان اس کو مناسب نہ سمجھتے ہوں کہ فل کورٹ بنایا جائے تو پھر کیوں بنائے؟ یہ تو ایک ریت بن جائے گی, ہر کوئی کہے گا مجھے اتنے نہیں اتنے ججز دو. یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اگر ساری کی ساری سیاسی جماعتیں ایک جماعت کے علاوہ ایک بات پر اصرار کر رہی تھی اور یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ آپ فلاں کو لگا دو اور فلاں کو نہ لگائیں, بلکہ اجتماعی دانش کا تقاضا کر رہی تھی, اور فریق مخالف جو کہ تحریک انصاف اس کے, وہ بھی اس چیز پر معترض نہیں تھی کہ آپ فل کورٹ بنائیں, تو یہ کر دیا جاتا تو بہتر ہوتا. آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ جی میری رائے تو یہ ہے کہ 9 ممبر بینچ بہرحال بن سکتا تھا, کیونکہ ایک فیصلہ 2015 میں جو 21ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا اس میں 8 جج صاحبان نے 17 میں سے, وہ اکثریتی فیصلہ نہیں ہے لیکن بہرحال 8 جج صاحبان نے 63A اور پارٹی ہیڈ کے حوالے سے کچھ رائے دی ہوئی ہے. وہ رائے میری نظر میں سرسری ہے. یہ معاملہ پارلیمانی پارٹی اور پارٹی ہیڈ کے درمیان توازن یا طاقت کا معاملہ ان کے سامنے نہیں تھا, لیکن بہرحال انہوں نے ایک جملہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے جس سے بظاہر پارٹی ہیڈ جو ہے اس کو مقدم سمجھا گیا ہے.
اب اگر اس جملے کو دوبارہ سے دیکھنا ہے سر نو، اگرچہ وہ عدالتی فیصلہ نہیں ہے کیونکہ وہ اقلیت ہے، تو 9 ممبر بینچ بن سکتا تھا اور اس سے ایک طرح سے ایک قسم کی جو ہے وزاداری سامنے آ جاتی، لیکن آئینی اور قانونی طور پہ وجہ کوئی نہیں تھی کہ بڑا بینچ بنایا جائے، کیونکہ جو معاملہ ہے عدالت کے سامنے وہ انتہائی میری نظر میں تو سادہ ہے۔ 63A کا متن بالکل واضح ہے، ایک کام پارلیمانی پارٹی نے کرنا ہے، پارلیمانی پارٹی نے ڈائریکشن دینی ہے، اس ڈائریکشن سے اگر انحراف ہوتا ہے تو پھر پارٹی ہیڈ کا رول ہے کہ ریفرنس بھیجے اسپیکر کو اور الیکشن کمیشن کو۔ تو یہ بالکل ایک تفریق ہے آرٹیکل 63A میں پارلیمانی پارٹی اور پارٹی ہیڈ کے درمیان۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کی رائے بڑی کلیئر ہے کہ صاحب پارلیمانی پارٹی کی ہی رائے حتمی ہوتی ہے، اور چونکہ پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ اس رائے کا حامی ہے کہ پرویز الہی کو ووٹ دینا چاہیے، اس لیے مسلم نقاب کے اراکین نے بالکل ٹھیک کیا ہے اور پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بننا چاہیے، ایسے ہی ہے نا آپ کی رائے؟ جی، چونکہ پارلیمانی پارٹی کی رائے یہ تھی کہ ووٹ دینا چاہیے پرویز الہی صاحب کو، اور پارٹی ہیڈ اس رائے کو رد نہیں کر سکتا تھا، یعنی کہ شجاعت حسین صاحب نے جو خط لکھا میری نظر میں وہ آئینی طور پہ غیر اہم ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کی نظر میں اب شجاعت صاحب بینگ پارٹی ہیڈ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کہے کہ میری رائے کے برخلاف کام ہوا ہے اس لیے انہیں ڈی سیٹ کیا جائے، یا چونکہ پارلیمانی پارٹی بشمول پارلیمانی پارٹی کا سربراہ یہ ریکویسٹ ہی نہیں کرے گا شجاعت صاحب کو، کیونکہ اس کی تو اپنی رائے شجاعت صاحب کے خلاف ہے، اس لیے شجاعت صاحب کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے؟ جی ظاہر ہے اگر ان کی رائے یا ان کا خط اہم نہیں تھا تو اس خط سے انحراف بھی اہم نہیں ہے، لہٰذا ڈی سیٹنگ کا یا ووٹ کے شمار نہ ہونے کا کوئی معاملہ یہاں نہیں ہے۔ جہاں تک پارلیمان کے اندر کے واقعات ہیں وہ پارلیمانی پارٹی ہی ان کو ریگولیٹ کرے گی۔ ٹھیک، تو شجاعت صاحب یہ اختیار بھی نہیں رکھتے اس پرٹیکولر کیس میں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور سر اگین ایک اور ازمپشن کی بنیاد پہ بتا دیجئے کہ اگر پرویز الہی صاحب بن جاتے ہیں، بلکہ ازمپشن کیا یہ بالکل عین ممکن بھی ہے، اور کل گورنر صاحب، کل سے مراد کبھی بھی کہہ دیتے ہیں سی ایم کو، پرویز الہی صاحب کو فرض محال کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے، اور اگین پارلیمانی ہیڈ یعنی پارٹی ہیڈ شجاعت صاحب کہتے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ نہیں دیجئے، تو بھی یہی دلیل آ جائے گی جو آپ نے ابھی دی کہ اس میں تو اختیار ہی شجاعت صاحب کے پاس نہیں بلکہ پارلیمان کے اندر ہے۔ پھر یہی ہوگا، اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا گورنر صاحب ان کو کہتے ہیں تو پارلیمانی پارٹی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، اور اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو شجاعت صاحب اس فیصلے کو رد نہیں کر سکیں گے۔ صحیح ہے، اور اسی کو میں مزید انٹرپریٹ کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے کہوں تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ابھی تو 6-7 نشستیں ہیں، فرض کیجیے 30-40 نشستیں ہیں یا کتنی بھی، اور آصف زرداری کچھ اور کہتے رہے بے شک، لیکن جو پارلیمانی گروپ ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں، وہ ایک رائے رکھ لے تو وہ آصف زرداری صاحب کی رائے اس میں ثانوی بلکہ بالکل غیر اہم ہو جائے گی اور ان کا فیصلہ حتمی ہو جائے گا۔ جی، آئینی اور قانونی طور پہ یہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سیاسی سطح پہ وہ ان لوگوں کو پارٹی سے بے دخل کر دیں، آئندہ ان کو ٹکٹ نہ دیں، وہ تمام سیاسی معاملات ہیں، لیکن آئینی قانونی طور پہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہی اہم ہے پارلیمان کے اندر کے فیصلوں کے حوالے سے۔ اور جب آپ پارلیمانی پارٹی کہتے ہیں تو اس سے مراد پارلیمانی پارٹی کا 51%، مثلا 10 لوگ تھے، اگر 6 لوگوں نے ایک طرف کر دیا تو وہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ تصور کیا جائے گا؟ دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی رول بننے چاہیے اس بارے میں کہ یہ معاملہ 2/3 اکثریت سے ہوگا، سادہ اکثریت سے ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے تو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ جہاں بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے کسی گروہ نے تو اس کی اکثریت کا جو فیصلہ ہے اسی کو فیصلہ سمجھا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ اور سر یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک ریت ہے، کوئی آئینی قدغن نہیں ہے، لیکن ایک ریت ہے کہ اگر کسی بھی معزز جج پہ کوئی فریق معترض ہو جائے کہ صاحب ہمیں نہیں آپ پہ اعتماد، تو وہ مورل حوالے سے کسی بھی حوالے سے وہ جج صاحب خود ہی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ جو پرٹیکولر کیس ہے اس میں یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں، یہ ایک اور معاملہ ہے اس میں جو بالکل ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہاں یہ ہوا کہ ایک کوئی عام فریق نہیں تھا عدالت کے سامنے جس نے کسی تحفظات کا اظہار کیا، اور یہ تحفظات کا اظہار کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس پہ کنٹیمپٹ کا قانون بھی لگ سکتا ہے، کوئی جواز ہونا چاہیے، کوئی معقول وجہ ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ تو ایک سیاسی فیصلہ کیا گیا تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، اور اس فیصلے کا مقصد ظاہر ہے کہ عدالت پہ دباؤ ڈالنا تھا، تو عدالت میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے شاید انہوں نے ریاکٹ کیا ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے لگے کہ ہم دباؤ میں آ گئے ہیں۔ اگر صرف اور صرف عدالت کے اندر ایک درخواست دی گئی ہوتی تو عین ممکن ہے رویہ مختلف ہوتا،
لیکن یہاں چونکہ ہیئرنگ سے پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اعلان کیا گیا کہ ہم بوائیکاٹ کریں گے, ہم حصہ نہیں بنیں گے اگر ہماری بات نہ مانی گئی, تو اس کا ریاکشن یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت نے یہ بات نہیں مانی, جو کہ شاید دوسرا کوئی اگر طریقہ اپنایا گیا ہوتا جو کہ عدالت میں درخواست دینے کا ہے تو شاید وہ مان جاتے. ویری انٹرسٹنگ. اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ جو منحرف اراکین ہوئے تھے, آپ نے ان میں سے بھی کچھ کو ریپرزینٹ کیا تھا آپ نے, تو وہاں ان کی بھی استدعا یہی تھی کہ ہمیں کیوں منحرف نہ کیا جائے, ذرا اس بارے میں بتا دیں گے, تھوڑا سا انلائٹن کر دیں گے جاتے ہوئے. جی بالکل, وہاں یہی تھا. جو 25 پی ٹی آئی کے منحرفین تھے ان کا موقف یہی تھا کہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہونا چاہیے, پارٹی ہیڈ کے فیصلے کی کوئی وقت نہیں ہے. جو اسد عمر صاحب نے خط لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ یہ پارٹی ہیڈ کا فیصلہ ہے, اور اسی بنیاد پہ ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ آئین میں پارلیمانی پارٹی کا رول ہے, پارٹی ہیڈ کا رول نہیں ہے. اس کے جواب میں پی ٹی آئی کے وکلاء نے, علی ظفر صاحب پیش ہوئے تھے, انہوں نے یہ مان لیا تھا کہ 63A میں پارلیمانی پارٹی ہی کا رول ہے. جہاں تک ڈائریکشن دینے کا تعلق ہے, پارٹی ہیڈ کا رول بعد میں آتا ہے ریفرنس کے حوالے سے. اور انہوں نے پھر منٹس پیش کیے 2 پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز کے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو خط اسد عمر صاحب نے لکھا تھا اور جس میں پارٹی ہیڈ کا ذکر تھا, وہ در حقیقت پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کا ایک طرح سے اظہار تھا. ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ نے کہ پارٹی ہیڈ نے کیوں لکھا ہے, لیکن صحیح. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. سلمان اکرم رضا صاحب آئینی اور قانونی حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے. زندگی سے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.